بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات علماء کرام، اراکین بورڈ اور ہمارے قابل احترام حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور عمائدین شہر مالیگاؤں اور اس شہر کی قابل احترام ہماری مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، کہ آج اس عیدگاہ کے میدان میں جس میں کہ آج آپ موجود ہیں ہماری خواتین بہنیں، اس میدان میں اب لگ بھگ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور ہماری بہت بڑی تعداد میں خواتین بہنیں عیدگاہ کے میدان سے باہر کھڑی ہیں۔ میں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ آمد اور اس پروگرام میں آپ کی شرکت انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور آنے والی نسلوں میں ایمان کے بقا کا ذریعہ بنے گی۔ میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، آج ہمارے ملک کے حالات انتہائی سنگین ہیں۔ اب تک مسلمانوں کی جان و مال پر حملہ ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کو اقتصادی اور مالی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، لیکن موجودہ حالات میں مسلمانوں کو ان کے دین و ایمان، ان کو اسلامی تہذیب اور اسلامی شعائر سے الگ کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ آپ سوچیں کہ حجاب سے کسی غیر مسلم کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ کسی مقام پر تنہائی میں نماز پڑھنے اور ٹوپی لگانے سے کسی کا کیا بگڑ سکتا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے، ہماری اسلامی پہچان سے ہے، ہماری اسلامی تہذیب سے ہے۔ ان کو پریشانی ہمارے ایمان سے ہے، اور ہم کتنا بھی سمجھوتا کر لیں وہ ہم سے خوش ہونے والے نہیں ہیں، کہ وہ تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ اور ایک مسلمان کے پاس جو ہے، مسلمان کسی بھی چیز سے سمجھوتا کر سکتا ہے مگر ایمان کی دولت سے سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اور آج مسلمانوں کو ان کے ایمان سے دور کرنے ہی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ان کی اسلامی پہچان اور اسلامی تہذیب سے ان کو الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، جو بھی قوم اپنی پہچان اور اپنی تہذیب سے کٹ جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے مذہب اور عقیدہ اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ وقت کسی بھی قوم کے دینی و مذہبی مراکز ہی اس قوم کی پہچان اور اس قوم کی اجتماعیت کے ضامن ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے درمیان مساجد تعلیم سے اور اسلامی تہذیب سے علیحدہ ہو جائے گا، پھر آنے والی نسلوں کا ایمان باقی رہنا اور آنے والی نسلوں کا مسلمان باقی رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو فکر کرنی ہے
اور یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اسی ملک میں رہیں گے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ رہیں گے، اسلامی شعائر کے ساتھ میں رہیں گے، دینی عقیدے کے ساتھ میں رہیں گے، اور اسلامی تہذیب، اسلامی پہچان کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ خواتین بھی کہہ دیں انشاءاللہ تعالی۔ وقف بچاؤ مہم دراصل مسجد، مدرسہ، قبرستان اور خانقاہوں کو بچانے کی مہم ہے۔ اس کالے قانون کی واپسی تک تمام مسلمانوں کو اس ملک کے اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ وقف کا مسئلہ کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری عبادت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری مذہبی آزادی کا مسئلہ ہے، اور دستور ہند میں دیے گئے ہمارے حقوق کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنے کسی بھی حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے، لہذا ہمیں مساجد، مدارس اور قبرستانوں اور خانقاہوں کو بچانے کی اپنی لڑائی اس وقت تک جاری رکھنی ہے جب تک کہ یہ کالا قانون مرکزی حکومت واپس نہ لے لے، اور اس لڑائی میں مسلم مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا کردار نہایت اہم ہے۔ ہماری بہنیں خوب اچھی طرح سن لیں کہ آپ کا کردار اس سلسلے میں بہت اہم ہے۔ آپ خواتین اسلام ہیں، آپ اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ اسلامی تاریخ کی بڑی سے بڑی لڑائی ہو، اس میں خواتین اسلام کا کردار، اگر آپ خواتین نے موجودہ حالات کی سنگینی کا احساس کر لیا اور اپنے گھروں سے ان حالات سے لڑنے کی ذہن سازی کرتی رہیں تو یقین جانیں یہ تحریک ہمیشہ زندہ رہے گی اور انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین کے کردار کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت ہونے کے باوجود اگر ہندوستان میں اسلامی دھرم باقی رہا تو وہ صرف اور صرف ہندو خواتین کی وجہ سے زندہ رہا، کیونکہ حالات کیسے بھی رہے انہوں نے ہندو رسم و رواج پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے گھروں میں ہندو تہذیب کی لو جلائے رکھی، اور اسی طرح 1000 سال تک اپنے دھرم کی، اپنے مذہب کی حفاظت کرتی رہیں۔ جب ہندو خواتین 1000 سال تک اپنے دھرم کی، اپنے مذہب کی حفاظت کر سکتی ہیں تو میری دینی بہنوں اور میری ماؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ تو رسم رواج کے تابع نہیں ہے، اس کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے پاس ہے، ازواج مطہرات کا کردار ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں نے یہ عہد کر لیا کہ ہم اپنے گھروں میں ایمان کا، اسلام کا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہمیشہ چراغ جلا کر رکھیں گے تو مشکل سے مشکل حالات دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی کے لیے خود کو تیار رکھیں گے، اور اپنے گھر کے مردوں کا حوصلہ بڑھائیں گے کہ وہ اوقاف کی جائیداد جو اللہ کی ملکیت ہے اس کی حفاظت کے لیے بے فکر ہو کر گھر سے نکلیں۔ ہم ان کے گھر کی حفاظت کریں گے، اپنے بچوں بچیوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں گے۔ اگر ہماری ماؤں بہنوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو انشاءاللہ ہر مشکل حالات میں جیت ہماری ہوگی، ورنہ تو تاریخ کے اوراق اندلس کی داستان بھی درج ہے، ورنہ تو تاریخ کے اوراق میں اندلس کی داستان بھی درج ہے۔ میری بہنوں، امت مسلمہ کی نسلوں کو پروان چڑھانا آپ کے ہاتھ میں ہے۔
آپ ہی کا کردار یہ طے کرے گا سلطان اور صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے یا میر جعفر اور میر صادق. آپ ہی کا کردار یہ طے کرے گا کہ اس ملک میں مسلمان مکمل اسلامی پہچان کے ساتھ رہے گا یا نعوذ باللہ یہ ملک بھی اندلس بنے گا. میری پیاری عزیز بہنوں اور قابل احترام ماؤں اور میری عزیز بیٹیوں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، انشاءاللہ حالات بدلیں گے. میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، اس وقت صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں فکری تہذیب اور ارتداد کی لہر چل رہی ہے. فکری ارتداد یہ ہے کہ ایک مسلمان دیکھنے میں مسلم نظر آئے، مسلم مرد ہے، شکل و صورت سے مسلمان نظر آتا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، یا ایک مسلم بچی ہے، باحجاب رہتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن موجودہ تعلیم، میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے ذہن کو، اس کی سوچ اور اس کی فکر کو اسلام اور قانون شریعت سے بدزن کر دیا جاتا ہے. اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا کر دی جاتی ہیں کہ وہ مسلم بچہ اور بچی قرآن و حدیث کے قانون کو غلط سمجھنے لگتے ہیں اور فکری و ذہنی ارتداد پر اسلام سے بدزن اور کبھی کبھی مخالف ہو جاتے ہیں. اسی طرح تہذیبی ارتداد یہ ہے کہ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں مختلف تہذیبوں اور کلچر کے افراد ہمارے آس پاس میں رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم بہت سے رسم و رواج جو بالکل غیر اسلامی اور غیر شرعی ہوتے ہیں، وہ غیر اسلامی رسم و رواج ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے ہماری تہذیب کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے ان غیر اسلامی رسم و رواج کی قباحت اور ان کی برائی ہمارے دلوں سے نکل جاتی ہے، معاشرے کا ایسا حصہ بن جاتی ہیں کہ ہم اسے دینی حکم سمجھنے لگتے ہیں. لہذا ہمیں اپنی نسلوں کو فکری ارتداد اور تہذیبی ارتداد سے بچانا ہے. ہم اپنے گھر کو غیر اسلامی رسم و رواج سے پاک کرنا ہے. ہمارے بچوں اور بچیوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوں تو خود یا کسی عالم سے پوچھ کر ان کے دلوں کو مطمئن کرنا ہے. میری بہنوں، آنے والے وقت میں سب سے زیادہ خطرہ ایمان کی حفاظت ہوگا. ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر اس طرح کرنی ہوگی جس طرح کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی اولاد کے ایمان کی فکر تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو بلایا اور پوچھنے لگے کہ میرے بیٹوں بتاؤ، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ذرا سوچیں، حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی تھے، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نبی تھے، چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے. پورا خاندان نبیوں کا خاندان ہے، لیکن پھر بھی جب وفات کا وقت قریب آیا تو ان کو اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ستانے لگی. اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ چونکہ بنو اسرائیل فلسطین سے مصر ہجرت کر کے گئے تھے اور مصر میں اگرچہ حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی مگر عوام کی اکثریت غیر مسلموں کی تھی، ماحول غیر اسلامی تھا، تہذیبی ارتداد کا خطرہ بنا ہوا تھا. اس لیے اس دنیا سے جاتے جاتے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ایمان کے لیے فکر مند تھے کہ کہیں میری اولاد غیر اسلامی تہذیب سے متاثر ہو کر دین اور ایمان سے دور نہ ہو جائے. میری بہنوں، ہم اور آپ اپنے بچوں کو جس ماحول پر چھوڑ کر جا رہے ہیں
وہ تو اس سے بھی زیادہ بدتر ماحول ہے. یہاں قدم قدم پر ایمان کے رہزن بیٹھے ہیں. گھر کے اندر رہنے پر بھی سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے خطرہ بنا رہتا ہے. ہر طرف ایمانی پہچان کو خطرات لاحق ہیں. ایسے حالات میں ہم سب کی، خاص کر خواتین کی، اسلامی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کی ایمان کی فکر کریں اور گھر کے ماحول کو دینی و اسلامی بنائیں اور اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ ان کے دل و دماغ میں ایمان کی، اسلام کی، شریعت کی، اسلامی تہذیب کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے. آپ خواتین بھی سب آمین کہیں میری اس دعا پر. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ ایمان پر قائم رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان پر قائم و دائم رکھے. اس ملک میں مسلمانوں کی، اسلامی شاعر کی، ہماری مسجدوں اور قبرستانوں اور مدارس اور خانقاہوں کی حفاظت فرمائے. یہ دین اسی طرح زندہ و تابندہ رہے، ہم اسلام پر قائم رہیں، اسلام کے متوالے رہیں اور ہماری آنے والی نسلیں اسلام پر نہ صرف کاربند ہوں بلکہ اسلام کو زندہ کرنے والی بن جائیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. والصلاة والسلام علی النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.